اچھا، ایک صرف معلومات کی حد تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، صوفی روایت کے اندر ہمیں پتہ ہے آغاز ہوتا ہے مسلمانوں میں محاسبی سے، جنید بغدادی ہیں، اسی طریقے سے ابن عربی ہیں، قوت القلوب کے مصنف ابو طاہر مکی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ، امام غزالی، بڑے نمایاں نام نظر آتے ہیں۔ سلفی منہاج میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ابن تیمیہ کو اس میں ہم شمار کریں گے، ابن حزم ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دونوں شیڈز رکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بتائیے گا مجھے کہ اس منہاج کو ایک منہاج بنانے والے بڑے لوگ کون سے ہیں؟ میں نے اس طرح کہ ابھی عرض کیا کہ اصلاً تو اس کی ابتدا شوافی اور حنابلہ کے اکابر سے ہو گئی، یعنی خود امام شافعی کے ہاں اس کی بنیادیں موجود ہیں، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے ہاں اس میں غیر معمولی اشتغال نظر آتا ہے، اور پھر جن لوگوں کا آپ نے نام لیا جیسے کہ ابن تیمیہ ہیں تو اصلاً تو حنبلی ہیں۔ اس طریقے سے اہل حدیث کسی ایک مدرسہ فکر سے متعلق نہ ہوں، یہ چیز بہت بعد کی ہے۔ اصلاً تو یہی ہوتا تھا کہ جو روایت اوپر سے چلی آ رہی ہے اس کے اندر ہی لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے، لیکن حنابلہ کی اس روایت میں بھی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ روایت کو ہے۔ تو وہاں پر جو مجتہد پیدا ہوگا یا محقق پیدا ہوگا وہ اصلاً کون ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو روایت کو اصل قرار دے کر یا اس کے وسیع ذخیرے پر نظر ڈال کر یا اس سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر تعبیر کرے گا تمام معاملات کی۔ تو یہی سبب ہے کہ فقہا جس طریقے سے بعض چیزوں کو اصول میں ڈھال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی منہاج کی پابندی کرتے ہیں آخر تک بتدریج، اس منہاج میں امام شافعی کے ہاں، امام بن حنبل کے ہاں تو آپ کو وہ منہاج ملتا ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سر تسر روایت پر مبنی ہے۔ وہاں کچھ اصول قاعدے ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، پھر اس کی روشنی میں روایت بھی اپنی جگہ پاتی ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اصل اور محور اور مرکز بن سکے۔ لیکن یہ چیز پھر آہستہ آہستہ ہمارے دور تک آتے ہوئے اپنی ترتیب تبدیل کرتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خاص امام کے مقلد نہیں رہے یا کسی خاص فقہی روایت کے اندر کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔